أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حضرات گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے امسال کی پہلی تراویح ادا کی. اور اس کے بعد آج کی تراویح کے اندر جو پارہ پڑھا گیا، پہلا پارہ، اس پارے کا پورا خلاصہ تو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، بس اس پارے کی ایک آیت کو میں نے آج کے درس کے طور پر منتخب کیا ہے. قبل اس کے کہ میں درس شروع کروں، یہ بات بتا دوں کہ پچھلے سالوں میں جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں، ہماری اس مسجد میں ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی رحمہ اللہ کا درس ہوا کرتا تھا تراویح کے بعد. مگر یہ ہمارے لیے غمناک واقعہ ہے، المناک حادثہ ہے کہ اس سال شیخ ہمارے درمیان نہ رہے اور اس رمضان کی آمد سے پہلے شیخ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس ماہ مبارک میں ہم تمام حضرات شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی خدمات کو اور شیخ کے کارناموں کو قبول فرمائے، ان کے میزان حسنات میں شامل کرے، اور آپ سے جو لغزشیں ہوئی ہیں بشری تقاضے کے تحت، اللہ تبارک و تعالی ان لغزشوں کو معاف فرمائے. معزز حضرات، انسانی جسم کے اندر انسان کا جو دل ہے، یہ دل انسان کے جسم کا ایک بہت ہی اہم عضو ہے. یہ ایسا عضو ہے انسانی جسم کے اندر کہ انسان کا جسم اگر
اچھا ہونا ہے، انسانی جسم کی اگر اصلاح ہونا ہے تو اس کے لیے شرط یہ بتائی گئی کہ انسان کا دل صحیح ہو. اگر انسان کا دل صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہے، انسان کے پورے اعضاء صحیح ہیں. اگر انسان کے دل میں خرابی آ جائے، انسان کے دل میں فساد آ جائے تو انسان کا پورا جسم، انسان کے پورے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، انسان کے پورے اعضاء بھٹک جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کے اندر انسانی دل کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں اور انسانی دل کو جو چیزیں بیمار کرتی ہیں یا جو چیزیں اس کو اللہ سے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ان بیماریوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکید کی گئی. تو دل کی جو بیماریاں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بیماری جو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں دہرائی گئی ہے وہ ہے قسوۃ القلب، قساوت قلبی، دلوں کی سختی، جس کو عربی میں قسوۃ القلب کہا جاتا ہے. اس دلوں کی سختی کا ذکر قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ انسان اپنے دل کو سختی سے بچائے، اپنے دل میں سختی کی جو چیز ہے اس سختی کو آنے سے بچائے. اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس چیز کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں سے چشمے نکل پڑتے ہیں، ان پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، پھر اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک کر گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. یہ جو آیت ہے یہ آیت بنی اسرائیل کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں دنیا والوں پر تمہیں فضیلت بخشی. فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے، جابر بادشاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نجات دلائی. پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے کھانے پینے کی خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمت تمہارے لیے آسمان سے اتاری. پھر تم نے اس سے بیزار ہو کر، اس سے اکتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی
کہ ہم ایک کھانا کھا کر بیزار ہو گئے ہیں، ایک ہی چیز کھا کے ہم اس چیز سے اکتا گئے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ زمین کی جو مختلف پیداوار ہوتی ہے، زمین سے نکلنے والی جو مختلف غذائیں ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، ان پھلوں کو ہم کھانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، اور تمہارے ایک آدمی نے تم میں سے ایک آدمی کو قتل کیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے، کس نے مارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کے کسی حصے کو لے کر اس آدمی کے اوپر مارو، مقتول کے اوپر مارو، تو جو مرا ہوا آدمی تھا زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کے اس قاتل کا پتہ بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا فلاں شخص ہے۔ پھر وہ آدمی قاتل کا پتہ بتا کر پھر سے مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جو قاتل ہوتا ہے، جس نے اس کو مارا ہوتا ہے، وہ آدمی پھر سے انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ اس قوم کی سرکشی ہے، اس کی شرارت ہے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ان تمام واقعات کے بعد اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے نہیں جھکے، اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل پتھر بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اور دلوں کی سختی کا مطلب کیا ہے؟ علامہ قرطبی قسوۃ القلب کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہی عبارۃ عن خلوها من الانابۃ والاذعان لآیات اللہ۔ دلوں کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف انابت کی کیفیت، ان تمام چیزوں سے جب دل خالی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، جب یہ چیز دلوں کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، دل اس سے خالی ہو جاتے ہیں، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قسوۃ القلب سے تعبیر کرتا ہے کہ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے دلوں کی سختی کی بیماری، اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر بنی اسرائیل کے ایک مرض کے طور پر پیش کیا ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں۔ بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ کی خاص علامت یہ بتائی گئی کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد پیمان کو جب توڑ دیا، ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد پیمان کا انہوں نے پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو وہ ہماری لعنت کے مستحق ٹھہرے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ہم نے ان کے دلوں کے اندر سختی ڈال دی، قسوت نام کی چیز ہم نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو روکا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی ہے، تحذیر کی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح سخت نہ کریں۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اہل ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ حق کے لیے نرم ہو جائیں، پگھل جائیں؟ تو اہل ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اور اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے
اس لیے کہ ان کے اوپر ایک مدت گزری، پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں سختی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس امت کو روکا ہے کہ وہ اپنی حالت کو بنی اسرائیل کی حالت کی طرح نہ کرے، بنی اسرائیل کی حالت کی طرح نہ کریں، اپنے دلوں کو سختی سے بچائیں، اپنے دلوں کے اندر قسوت نامی یہ چیز کے آنے سے بچائیں۔ جب قسوت قلب کی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، وہ دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ گناہوں پر شرمندہ ہو، گناہوں پر نادر ہو، گناہ کا احساس اس کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، اس قابل انسان کا دل نہیں رہتا ہے۔ حتی یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آئے، انسان اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی کچھ جھلکیاں بھی انسان کو دکھائے، تو اس کے باوجود بھی جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، انسان اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا۔ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کی جھلکیاں دیکھی، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے اندر تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ ولیکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کو، ان کے کرتوت کو، ان کے گناہ کو شیطان ان کے سامنے مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، وہ نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے۔ تو انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو انسان کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، انسان کبھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، غلط کو غلط نہیں سمجھتا، اور جب انسان غلط کو غلط نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو انسان کا گناہ سے توبہ کرنا بھی بہت کم امکان رہتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر سختی آتی ہے اور قسوت نامی بیماری جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں قرآن کی آیتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نصیحتیں انسان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، انسان کا دل بےحس ہو جاتا ہے، انسان کو نصیحت کی جائے، انسان کو سمجھایا جائے اور انسان کو اچھائی کی دعوت دی جائے، تو انسان کا دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نصیحت کو قبول کرے، اچھائی کو قبول کرے۔ یہ کیفیت، یہ صلاحیت انسان کے دل سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان آیتوں کا اثر اپنے اندر نہیں لیتے ہیں۔ تو انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو انسان کے اندر قبول حق کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے اچھائی اور نصیحت کی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے قسوت قلب ایک بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کے دل کو لاحق ہونے والی بہت خطرناک بیماری ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے
کہ اپنے دل کو اس کے اندر سختی کے آنے سے بچائے، اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرے. اور انسان دل میں نرمی کیسا پیدا کرے گا؟ انسان کا دل نرم کیسے ہوگا؟ اس کے بہت سارے اسباب بھی کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں، مگر ایک سبب میں آج کے درس میں ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ انسان کا دل اگر نرم ہونا ہے، انسان کا دل قبول حق کی صلاحیت اپنے اندر لانا ہے، تو اس کے لیے ایک اہم ہی مؤثر ذریعہ وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لے. قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید پر غور کرے، قرآن مجید کو سنے. قرآن مجید سے تعلق جوڑنا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل سے قسوت ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی پہچان بتاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین کلام نازل کیا ہے. وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اس کی آیتیں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. اور یہ کتاب اہل ایمان کے اوپر جب پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والے بندے جب اس کتاب کو سنتے ہیں تو ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن مجید کے اثر کی وجہ سے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. پھر اس کے بعد ان کی جلد، ان کی چمڑیاں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے موم بن جاتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سننا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم بناتی ہے، جو انسان کے دل سے سختی کو ختم کرتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے تھے. قرآن مجید سے ان کا تعلق رہا کرتا تھا. قرآن مجید کی آیتیں جب سنتے تھے یا قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھتے تھے تو ان کے دل پر اس کا اثر ہوا کرتا تھا. صحیحین کی جو مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا: اقرأ علیک وعلیک انزل. اللہ کے نبی کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: احب ان اسمعه من غیری. میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن مجید کو سنوں، دوسروں کی زبان سے قرآن مجید کو سنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سورہ نساء آپ نے پڑھنا شروع کیا. سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت پر پہنچے: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت کے اندر سے ایک شہید کو، ایک گواہ کو لا کھڑا کریں گے. ہر امت سے ایک گواہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ کو ساری امتوں کے اوپر میں گواہ بنا کے لا کھڑا کروں گا.
اس آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ بس کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا اثر تھا, یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی, اور یہ قرآن مجید کا پاور ہے جو انسان کے دل کو نرم بنا دیتا ہے, جو انسان کے دل کو موم کی طرح کر دیتا ہے. مگر یہی دل جب سخت ہو جاتا ہے, یہی دل جب اس کے اندر سختی آ جاتی ہے تو قرآن مجید کی آیتیں بھی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کی آیتیں بھی اس پر اثر نہیں کر پاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا. اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن مجید کا اثر پہاڑ کے اوپر ایسا ہوتا ہے. پہاڑ بھی قرآن مجید کے اثر کو اپنے اندر لیتا ہے. مگر جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, انسان کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے تو قرآن مجید کی آیتیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی مرتبہ قرآن مجید کو سنتے ہیں, قرآن مجید کی آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں مگر قرآن مجید کا پیغام اور قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی, ہمارے دلوں کے اندر اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا. یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ انسان کا دل سخت ہو رہا ہے, انسان کے دل میں نرمی ختم ہو رہی ہے, اور انسان کا دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکام سے غافل ہو رہا ہے, دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جب انسان یہ بیماری محسوس کرے, اپنے دل کے اندر ایسی کیفیت محسوس کرے, تو انسان اس کا علاج کرے, نیکیوں کی طرف مائل ہو, نیکیوں کی طرف راغب ہو, اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس ماہ مبارک کی فضیلتیں برکتیں ہم سب جانتے ہیں. اس ماہ میں قرآن مجید سے تعلق جوڑے رکھنے کا بھی ایک اچھا موقع ہے. قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں, قرآن مجید سنیں, قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں, اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ کر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں, اپنے گناہوں پر روئیں, اور اپنی حالت کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ قسوت قلب ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پناہ مانگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اے پروردگار, میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے, ایسے علم سے جو انسان کے اندر تبدیلی نہ لائے, جو انسان کے اندر عمل نہ لائے, اور ایسے دل سے جس کے اندر خشوع نہ ہو, جس کے اندر نرمی نہ ہو, جو دل سخت ہو, ایسے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی حالت کا, اپنے دلوں کا جائزہ لیں, اور قسوت قلب جو ایک بیماری ہے دلوں کو لگنے والی, اس بیماری سے ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں, اور اس بیماری کے علاج کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اور قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔